پلینٹس کی پرفارمنسز ٹائم بیہیویئر کو خزاں یا بہار میں بدلتی ہے۔ وینس اس سال میں جو پہلا اپنی ایگزالٹیشن دے رہا ہے، پہلا اپنا بینیفک سیزن دے رہا ہے، سب سے مفید فارم میں وہ اس وقت چل رہا ہے۔ جب بہاریں آتی ہیں تو بیج تو بونا ہی پڑتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بہار آ چکی آپ نے کوئی چیز کیا ہی نہیں، کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی سیڈنگ ہی نہیں کی، کوئی پلان ہی نہیں بنایا تو پھر بھی پھل پھول کھل جائے۔ السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپریل کے پہلے ویک میں ہونے والی ایسٹرولوجیکل چینجز، ان چینجز کے پیچھے رب تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا فیسلٹیز رکھی ہیں، کون سی نئی اپرچونٹیز آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہیں، آپ کو کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کن چیزوں میں احتیاط برتنی چاہیے، اس کی کچھ تشریحات بینگ اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق اس وقت وینس بہت اچھی فارم میں ہے۔ وینس آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ پلینٹ ہے کیپریکونینز، اور یہ میرا ایمفیسائز بھی ہے میرے تمام ویورز جو کیپریکون ہیں، میل فیمیل، ایون اسٹوڈنٹس، ہاؤس وائفز، بزنس مینز یا پھر ادر وائز امپلائیز ٹائپ کے جتنے بھی کیپریکونینز ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھا کریں کہ وینس کیسا پرفارم کر رہا ہے۔ پلینٹس کی پرفارمنسز ٹائم بیہیویئر کو خزاں یا بہار میں بدلتی ہے۔ اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ جیسے آپ سورج پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے پلانز کو، اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں۔ صبح کے پلانز آپ کے کیا ہونے چاہیے، شام کے پلانز آپ کے کیا ہونا چاہیے، رات کے پلانز کیا ہونا چاہیے۔ یہ بظاہر تو صبح، شام اور رات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سورج کی پوزیشنز کو آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح پلانٹ مشرق میں ہوتا ہے، سن پلانٹ، تو آپ کو لگتا ہے یہ صبح ہے اور اس فیز کا نام آپ نے صبح رکھا ہوا ہے۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو اس سیزن کا نام آپ نے رات رکھا ہوا ہے۔ یہی پلانٹری سیزن ہم دیگر پلانٹس کو جج کرنے کے لیے ہاؤسز کا نام دیتے ہیں۔ جیسے اس وقت وینس آپ کے لیے 6th ہاؤس میں ہے، 6th اینگل پر ہے۔ یہ 6th اینگل کیپریکونینز کے لیے کیریئر فیسلٹیز، کیریئر اچیومنٹس، اپنی نیڈز کو پورا کرنے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح کا فائنینشیل فریڈم چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کی مائنڈ پریزنس چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ میسر کر کے دیتا ہے۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ ہر اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں سکھ لائے۔ ہر اس چیز کو آپ کا دل اور دماغ پلان کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کے کیریئر کو گروتھ دے۔ آپ کی لاپرواہیاں ختم ہوتی ہیں، آپ کی عدم دلچسپی، جو آپ کے انٹرسٹ ویک ہو چکے ہوتے ہیں روٹین سکنس کی وجہ سے، وہ ریپیئر ہو جاتے ہیں۔ And Venus is also representative of your love life. Venus is a planet of love and care, beauty and attachment, commitments, romance, relationships, life partner. کھانا پینا یہاں تک اچھا لگنے لگتا ہے، موسم اچھے لگنے لگتے ہیں۔ سو وینس اس سال میں جو پہلا اپنی ایگزالٹیشن دے رہا ہے، پہلا اپنا بینیفک سیزن دے رہا ہے، سب سے مفید فارم میں وہ اس وقت چل رہا ہے۔ اس کو کیش کریے کیپریکونینز۔ اگر آپ اس سیزن میں کوئی بھی مومنٹم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، رشتہ داری کا مومنٹم، بزنس کا مومنٹم، فیم کا مومنٹم، ہیلتھ سٹیبلٹی یا ادروائز کوئی کریشنز کر سکے، تو وہ مومنٹم اگلے کچھ ہفتوں میں انکریز ہی کرے گا۔ اس لیے انکریز کرے گا کہ اپریل پورے کا پورا ہی لکی ہے، ڈیفرنٹ انداز سے۔ ابھی تو میں پہلے 7 دنوں کی تشریح بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس پورے مہینے کی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ لکی اپریل کے نام سے بنا دی ہے۔ اسے نیچے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے کے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے یہ لکی ہے آپ کے لیے۔ اینڈ پھر اس لکی منتھ کو کیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریے۔ اگلی خبر سنیے، آپ کے لیے سورج اس وقت 4th اینگل پر ہے۔ سورج جن 4 اینگلز پر بہت اچھا ہوتا ہے، ان میں سے 4th اینگل ایک اینگل ہے۔ یہ آپ کے لاسز کی ریکوری کر کے دل میں وہ سکون میسر کرے گا جو نقصانات کی وجہ سے آپ کو ہر وقت پریشانی، ریگریٹ، مایوسی، اداسی یا غم لگا رہتا تھا۔ اس کو یہ کور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ایسے نہیں کہ آپ کو صرف سکون آ جائے گا، ایسے ہوگا کہ وہ نقصان ریپیئر ہوگا یا اس سے کئی گنا زیادہ ادروائز کوئی فائدہ ہوگا اور آپ اس نقصان کو بھول جائیں گے۔ سورج لیڈرشپ کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، سورج کمپٹیشن اسکلز کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، سورج آپ کے اندر ایک ریدمیٹک تھنکنگ اسکلز پیدا کرتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ کبھی آپ بہت ہی تیز سوچیں گے اور کبھی بہت ڈل سوچیں گے، ایسا نہیں، ایک ردم میں سوچتے رہیں گے اور پلانز ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف، دوسرے سٹیپ سے تیسرے سٹیپ کی طرف اور منزل کی طرف گامزن رہے گا۔ سورج اس طرح سے آپ کے لیے مفید ہے۔ اینڈ لاسٹلی مرکری آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے، اینڈ مرکری از اے پلانٹ آف یور فزیکل ہیلتھ، یہ سکس اینگل کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ فزیکل ہیلتھ میں اسپیشلی آپ کی مائنڈ اسکلز اینڈ آپ کی ووکل اسکلز۔ مائنڈ اسکلز اگر اچھی ہوں تو وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی، آپ پھر تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو وہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کوئی کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہیں تو مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کوئی بینکنگ کرنا چاہیں تو مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، پلان بنانا چاہیں، کوئی آسانی زندگی میں کرنا چاہیں، کوئی پرابلم کو سالو کرنا چاہیں، یہ سب مائنڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو جب مائنڈ کا پلانٹ ہی آپ کے لیے فیوریبل ہو تو آسان ہوتا ہے چیزوں کو کور کرنا، پروسیڈ کرنا اینڈ سنبھالنا۔ اینڈ پھر آپ کے رولنگ پلانٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سیٹرن اس وقت آپ کے فورتھ اینگل پر ہے، یہ وہی فورتھ اینگل ہے جس پر سورج بھی موجود ہے۔ تو ایک طرف سورج سے آپ کو لیڈرشپ ملے گی اینڈ دوسری طرف سیٹرن سے آپ کو جو نیچرل اسکل پیکج ہے، جو آپ کی عقل و ذہانت ہے، جو آپ کے اسپرچول اسٹرینتھ ہے، جو آپ کی خیر اور برکت ہے، جو آپ کی شارپنیس ہے، جو آپ کی اسمارٹنیس ہے، اس کو سپورٹ دے گا۔ ان دو پلانٹس کی باہمی کمبینیشن سے جو ڈیسیجنز ہوں گے، جو پلانز آف ایکشن بنیں گے، ان کا ریوارڈ آپ کی توقع سے ذرا زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جیسے آپ کی اٹریکشن لیول انکریز کرے گی، یو بیکم دا سینٹر آف اٹریکشن، لوگ آپ کے پلانز کے ساتھ جڑنا شروع کریں گے، لوگ آپ کی شخصیت پر اعتماد کرنا شروع کریں گے، اینڈ اس سے فیم بھی میسر آتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آپ کے لیے فیوریبل ہوں گی، پروفٹیبل ہوں گی۔ اسٹریٹجیز کسی بھی طرح کی ہوں، چاہے وہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہو، مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہو، اپنے آپ کو ویلیوز، اپنی زندگی میں ویلیوز ایڈ کرنے کی اسٹریٹجی ہو، یا پرابلمز کو سالو کرنے کی اسٹریٹجی ہو، یہ سب انکریز کرے گی۔ اینڈ اس کا ایک آخری فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ اینڈ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو اپنا پاور ٹول سمجھ کر اگر استعمال کریں گے تو وہاں سے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اتنی فیورز کیپریکونین کافی ہوتی ہے کسی بڑی منزل کو، کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ All ingredients of successes are completed in the first week of April۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین جن سے ٹائم بیہیویئر خزاں یا بہار میں شفٹ ہوتا ہے، وہ اس وقت بہار میں شفٹ ہو چکا ہے، ہو جائے گا جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ جب بہاریں آتی ہیں تو بیج تو بونا ہی پڑتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بہار آ چکی، آپ نے کوئی چیز کیا ہی نہیں، کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی سیڈنگ ہی نہیں کی، کوئی پلان ہی نہیں بنایا تو پھر بھی پھل پھول کھل جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ سو میرا ایمفیسائز یہ ہے کہ میں نے آپ کو خبر سنا دی ایز اے اسٹرالوجر آفٹر مائی ڈائگنوسس کہ آپ کا بہار سیزن شروع ہے۔ اب آپ کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی شخصیت سازی کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ریپیئر کرنے کے لیے، اپنی فائنینشیل فریڈم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی صحت اور تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے، یا ادروائز جو مشن میں نہیں بیان کر سکا ان مشنز کے لیے آپ کچھ بنیاد رکھیں۔ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک ایسے کیپریکونین ہیں جو اس وقت بیمار پرفارم کر رہے ہیں، بیمار پرفارمنس کا مطلب ہے ویک پرفارمنسز، ان افیکٹو پرفارمنسز، نان پروفٹیبل پرفارمنسز، اس صورت میں بجائے اس کے کہ آپ اس گولڈن سیزن کو ویسٹ کریں، میرا مشورہ ہے کہ آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے۔ میرا مشورہ ہے آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے، فائن کوالٹی، گڈ کوالٹی بلو سفائر۔ جرنل بلو سفائر کامن ہوتے ہیں، ان کے ریڈیشن اتنی اسٹرینتھن نہیں ہوتی۔ تو ساؤتھ افریقن بلو سفائر پہنیے، سری لنکن بلو سفائر پہنیے، کشمیر بلو سفائر پہنیے۔ پہلے کوشش کریے اپنے ارد گرد اگر کوئی بلو سفائر کی میسر آ سکے آپ کو، کوئی بلو سفائر لائک کوئی آؤٹ لیٹ ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی آپ کا جاننے والا ہو۔ بٹ اگر آپ
بلو سفائر بائی کرنے کی نالج نہیں رکھتے یا آپ کے پاس کوئی ارد گرد میں ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ ایسٹروجیم آفیشیل کے آن لائن سٹور پر جا سکتے ہیں. ہم نے یہ کافی بڑی انویسٹمنٹس کر کے جیمولوجسٹ ہائر کیے, جیولرز ہائر کیے, امپورٹ کے لیے ترتیب دیں چیزیں, ایکسپورٹ کے لیے ترتیب دیں چیزیں. سو اب وہاں ایک سنگل کلک ون ونڈو آپریشن ہے, آپ اپنا کوئی بھی ہیلنگ سٹون ایک کلک سے حاصل کر سکتے ہیں, آپ کے ڈور سٹیپ پر پہنچ جائے گا کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ. یہ کیپریکونین پہلے 7 دنوں کی وہ انفارمیشن تھی, وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چپکے سے آپ کے لیے میسر ہیں اور آپ کو ان کا اندازہ نہیں تھا. میں نے بینگ اسٹرالوجر اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں میری اس ریسرچ کو آپ ضرور اپریشیٹ کریں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. کیپریکونینز, آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلوں کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے